اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو ہو گیا بھائی مسلم عقیدہ کہ آپ کی نماز اللہ کے لیے، آپ کی دعائیں اللہ کے ساتھ خاص. اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم بھی یہ کرتے ہیں. نا بار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں، فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے حنفیوں کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں، نماز غوثیہ. ہاں، نماز غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قرآن و سنت سے اخذ شدہ ایسی نماز پڑھی ہے جو غوث پاک نے لوح محفوظ سے خاص پڑھ کے تو امت کے حوالے کی تھی. جعلی شرکیہ نماز. اور کہتے ہیں جی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 دفعہ قل شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، یعنی توحید کی کسوٹی ہے. 11 دفعہ دونوں رکعتوں میں پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے توحید کٹھی کر لیں. اور کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، اور پھر آپ نے عبد القادر جیلانی کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. یہ عبد القادر جیلانی کو وہ کہہ رہے ہیں. یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس میری مدد فرمائیے. یہ ہے نماز غوثیہ. اس میں ویسے صاحب لکھنا چاہیے تھا کہ 12ویں صف میں جا کے 2 رکعت پڑھے، کیونکہ 11 قدم بھی تو چلنے ہیں نا. اگر وہ پہلی صف پڑھے گا تو دریا جیڑی دیوار بن کے پھر اگے تو نہیں جا سکتا، تو جا کے 10ویں 11ویں صف کے اندر جا کے وہ نماز پڑھے تو پھر 11 قدم وہ چلے گا. یہ ہے نماز غوثیہ.